ISI کے سابق ڈی جی جنرل فیض حمید کا فیض آباد دھرنا کیس میں ٹھکنا یقینی دکھائی دیتا ہے۔ سینئر صحافی جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت نے فیض آباد دھرنے کے ذمہ داران کے تعین کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی ہے، جو گواہان کے بیانات ریکارڈ کر کے سفارشات سپریم کورٹ کو بھجوائے گی۔ اگر کمیٹی فیض آباد دھرنا کیس میں سابق DGI جنرل فیض حمید کو نامزد کر دیتی ہے تو یہ کیس جنرل فیض حمید کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ اگرچہ غالب امکان یہی ہے کہ کمیٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ کو موصول تو ہوگی مگر پھر سرد خانے میں چلی جائے گی۔ تاہم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کمیٹی جنرل فیض حمید کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے تو سپریم کورٹ انہیں طلب بھی کر سکتی ہے۔ یوٹیوب پر حالیہ ویلاگ میں سینئر صحافی جاوید چودھری نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے دوران نومبر 2017 میں مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد کے نواں میں واقع فیض آباد کے مقام پر دھرنا دیا تھا، جو خاصا خوفناک ثابت ہوا۔ اس وقت شاہد خاقان عباسی ملک کے وزیر اعظم تھے اور صورتحال اس نہج پر جا پہنچی کہ ایسا لگتا تھا کہ شاید مظاہرین کے خلاف کوئی بڑا آپریشن کیا جائے گا۔ اگر آپریشن ہو جاتا تو بہت سارے لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی اور بعد ازاں مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا، مگر مظاہرین کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا گیا۔ جاوید چودھری نے مزید بتایا کہ کچھ لوگوں کے بقول حالات خراب ہونے کے بعد شاہد خاقان عباسی نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI کو بلوایا اور ان سے درخواست کی کہ ہمارے پاس ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ہم اس دھرنے کو ختم کروا سکیں۔ آپ ریاست ہیں اور آپ کو ہی یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جنرل فیض حمید کو یہ دھرنا ختم کروانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس وقت تحریک لبیک پاکستان، وزارت داخلہ اور اس وقت کے DGC جنرل فیض حمید کے مابین معاہدہ ہوا، جس کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا۔ اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے بتایا کہ اس وقت انہوں نے اور وزیر اعظم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس معاہدے پر فیض حمید کے دستخط نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ وہ سرکاری ملازم ہیں اور کسی بھی سرکاری ملازم کا اس طرح معاہدہ کرنا ٹھیک نہیں۔ احسن اقبال نے مزید بتایا کہ جب اس بارے میں جنرل فیض حمید سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے دستخط کے بغیر یہ لوگ نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم نے انہیں اسی بنا پر راضی کیا ہے کہ ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ بعد ازاں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا اور اس کی سماعت کے لیے 2 رکنی بینچ بنا، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل تھے۔ بینچ نے 6 فروری 2019 کو اپنے فیصلے میں متعدد لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا تھا کہ ریاست اس طرح نہیں چل سکتی۔ اس تحریری فیصلے میں ISI، IB اور MI کا نام بھی شامل تھا۔ جاوید چودھری نے بتایا کہ کہا جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اس فیصلے کی سزا ملی، جس کے نتیجے میں عمران خان دور حکومت میں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا۔ اس فیصلے کو بدلا نہیں جا سکتا تھا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلے میں یہ بھی تحریر کیا تھا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کروائیں اور ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا کر واقعے کے ذمہ داران کا تعین کریں۔ اس فیصلے پر سپریم کورٹ میں PTI، وزارت دفاع، سابق وزیر اعجاز الحق، شیخ رشید، IB اور پیمرا کی جانب سے نظر ثانی کی درخواستیں جمع کروائی گئیں۔ عمران خان کی حکومت چلتی رہی مگر نظر ثانی درخواستیں پڑی رہیں اور انہیں سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ تاہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بننے کے بعد اس فیصلے پر نظر ثانی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا، لیکن فیصلے سے پہلے ہی تمام فریقین نے درخواستیں واپس لے لیں۔ 28 ستمبر 2023 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ پہلے دیے گئے فیصلے پر عمل درآمد کروایا جائے۔ اس کے بعد 27 اکتوبر کو اٹارنی جنرل کی جانب سے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی گئی، جس میں عدالت کو بتایا گیا کہ اس معاملے پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ اس کمیٹی کا پہلا اجلاس 26 اکتوبر کو ہو چکا ہے اور دوسرا اجلاس 1 نومبر کو ہوگا۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل سیکرٹری دفاع اور ڈائریکٹر ISI شامل ہیں۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی نگران حکومت کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی گواہان کے بیانات بھی ریکارڈ کرے گی۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فیض آباد دھرنا کیس کے ذمہ داران اور ہینڈلرز کا تعین کرے گی۔ کمیٹی تعین کرے گی کہ فیض آباد دھرنے کے ضمن میں کس نے احکامات دیے اور کس نے اسے مینج کیا تھا۔ جاوید چودھری نے کہا کہ تاثر یہی ہے کہ یہ صرف ایک کمیٹی ہے جس کی کچھ فائنڈنگز ہوں گی۔ کمیٹی کی رپورٹ جب سپریم کورٹ پہنچے گی تو طویل عرصے تک پڑی رہے گی اور سزا کسی کو نہیں ہوگی، کیونکہ اگر پھر سے کیس کھل جاتا ہے تو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو سپریم کورٹ میں پیش ہونا پڑے گا۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی سابق DGI کو عدالت میں پیش ہو کر اپنے اس فیصلے کا دفاع کرنا پڑے گا، جسے ریاست مخالف تصور
किया जा रहा है। जावेद चौधरी के बकौल मेरी राय में साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा और न ही इन्हें इतने मुश्किल वक्त से गुजारा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली होगी। ताहम इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आए लेकिन बाद में सर्द खाने का हिस्सा बन जाए। ये भी मुमकिन है कि फैज हमीद को इसमें नामजद कर दिया जाए और इन्हें अदालत में तलब करके पूछा जाए कि ये सब कैसे किया गया। अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाता है तो इन्हें इन सवालों के जवाब देना पड़ेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।